أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ ہمیں اس مبارک مجلس میں علم سیکھنے، شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو اسلامی شریعت صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم تمام یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت ایک بہت ہی بہترین شریعت ہے۔ اسلام کے تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالی اس شریعت میں جتنی بھی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتلایا ہے، جتنی بھی تعلیمات اللہ ہمیں دیا ہے، وہ تمام تعلیمات بہت ہی بہترین ہے اور سب سے افضل ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس دین پر قائم رہنے کے لیے، اس دین کو فالو کرنے کے لیے، اس دین میں اللہ حرج کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کو آسان بنایا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یعنی بے شک یہ قرآنی تعلیمات، یہ دین کی باتیں بے شک یہ اس راہ کی طرف لے جاتی ہے جو بہت ہی بہترین اور سیدھا راہ ہے۔ یہ سیدھی راہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھاتا ہے، چاہے وہ کون سے اعتبار سے بھی ہو۔ شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اتنے بہترین تعلیمات دیتا ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کی بھی اللہ تعلیمات دیتا ہے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا ازدواجی زندگی، بچوں کی تربیت، حتیٰ کہ جنگ کے مقام میں کیا کرنا، یہاں تک کہ ہر اعتبار سے یہ دین مکمل ہے، اور جہاں جہاں جو بھی کرنا ہو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کو اتنا آسان بنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الدین یسر، بے شک یہ دین
بہت ہی آسان دین ہے۔ اگر فالو کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو آسان بنا دیا۔ تصور کیجئے کہ اگر اللہ ہمیں اس شریعت کو آسان نہ بنائے، یہ تعلیمات کو ہم نہ جانے بغیر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کئی سارے مشکلات ہم پر آ جائیں گے۔ ہم اپنے اپنے طور سے اگر عبادت کرنے چلے تو نماز کیسے پڑھیں معلوم نہیں۔ کوئی 5 رکعت پڑھے گا، کوئی 10 رکعت پڑھے گا، کوئی دن میں 10 اوقات، کوئی دن میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا۔ تو ہر اعتبار سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کام کریں گے، عبادت انجام دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو آسان اس لیے کیا تاکہ ہر لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر اعتبار کے لوگ اس دین کو فالو کریں اور اس دین کی آسانی کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو آسان فرمایا تاکہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایزی کے ساتھ عمل کرنے کا ایک شریعت بن جائے۔ تو انہی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی سارے تعلیمات بتاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب جانے کو کس طرح بیٹھیں، کس طرح اٹھیں، اس طرح ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو حقیر جانے بغیر اسلام ہمیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھ کر استحزن یعنی مزاحیہ طور پر کہتا ہے، کیا تمہارے نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا؟ کیونکہ پیشاب کرنے کا طریقہ یہ عام ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ مذاق کرنے کے لیے یہ کہا کہ تمہارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں کیا تمہیں؟ لیکن صحابہ یہ فرمائے، صحابہ کا جواب تھا، ہاں ہمارے نبی حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ، کیسے قضاء حاجت کریں، کیسے جائیں، کیسے بیٹھیں، کیسے اٹھیں، جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کریں۔ سبحان اللہ، یہی ہمارا دین ہے کہ چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بہت ہی بڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شریعت میں ہر طرح کے لوگ کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ انہی تعلیمات میں ہم دیکھیں کہ آج ہم انشاءاللہ جنازے کے چند احکام اور آداب کو سیکھیں گے۔ یعنی جنازہ میت، اگر کوئی شخص موت ہو جائے، اگر کوئی مؤمن یا مسلمان موت ہو جائے، اس کا موت کا وقت آ جائے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس میت کے لیے ہمارا حق کیا بنتا ہے، اور وہاں ہم اگر رہیں، موجود ہیں، تو کن آداب کو ہم فالو کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو شریعت آرام کے ساتھ کھول کھول کر بیان کی ہے۔ وہ غمگین ہونے کی جگہ، رونے اور چیخ چلانے کی جگہ ہوتی ہے، بہت غم زدہ رہتے ہیں وہ لوگ، میت کے گھر والے، لیکن اس وقت بھی کون سی بات کا ادب، کون سے ادب کا خیال رکھیں، کیسے ہم سلیقے کے ساتھ اس جنازے کو تدفین تک لے جا کر پہنچائے، یہ تمام چیز شریعت ہمیں بیان کرتی ہے۔ تو جنازے کے اعتبار سے اگر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اسے لے کر بہت سی غفلت ہوتی ہے، کئی سارے بدعات، کئی سارے خرافات انجام دیے جاتے ہیں اس جنازے کے مسائل کے اندر۔ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اگر کوئی شخص انتقال ہو جائے، اللہ رحم فرمائے، اگر کوئی شخص انتقال ہو جائے تو شخص کے لیے ہم کیا کریں، اس کے آداب کیا ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے، یہ ٹاپک اختیار کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے ایسے بھی لوگ ہیں جو جنازے کے نماز کیسے ادا کریں یہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹے کو اگر جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امامت کرنے کو کہا تو معلوم نہیں کیسے پڑھیں، جنازے کے نماز کے اندر کیا کریں یہ معلوم نہیں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر میت ہو، کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، وہ کیا کرنی چاہیے معلوم نہیں۔ لیکن اتنا اہم وقت ہے کہ شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جس طرح انسان کے ہر لمحے میں، وہ جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ بچپنا ہو، شیطان وسوسے، گمراہی کرنے کا بہت اہم ذریعہ اور بہت اہم طریقہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح شیطان مرنے کے وقت بھی ایک انسان کو، ایک مومن کو گمراہ کرنے میں بہت ہی لگا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں۔ اسی لیے آج ہم جانیں گے کہ جنازے کے کیا احکام ہیں اور ہمارے معاشرے میں کن بدعات کو سنت کے اعتبار سے سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور آخر اگر کہیں میت ہو اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کے ساتھ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ان مسائل کو ہم انشاءاللہ چند تفصیلات کے ساتھ دیکھیں گے۔
عام طور پر جب جنازے کی بات آئے تو جب کسی گھر میں کسی شخص کو بستر موت کا سامنا کرنا پڑتا، وہ موت کے آخری وقت اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرنی چاہیے؟ ابھی مرا نہیں، ابھی موت آئی نہیں، لیکن وہ شخص جو موت کی تکلیف کا سامنا کرتا ہو، اس کے تعلق سے ہم کیا کریں، اس آدمی کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کریں؟ تو شریعت ہمیں اتنا آسان طریقہ اور بہت ہی اہم طریقہ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی آدمی جسے موت کا وقت آ جائے، جس کسی کے گھر میں کسی شخص کو موت کا وقت آ جائے، اس آدمی کے لیے وہاں کے لوگ جو قریبی لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اس آدمی کی زبان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کو لائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ تمہارے موتا یعنی جو میت، جو لوگ انتقال کرنے والے ہیں، بستر موت میں ہے، آخری وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، تو اس جیسے شخص کو جسے یہ تکالیف کو جھیلنا پڑتا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آدمی کو ابھی موت آنے والی ہے، بہت تکلیف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ لقنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقین کرو، بار بار پڑھو لا الہ الا اللہ، اس میت کے جو سکرات الموت میں ہے اس شخص کی زبان سے لا الہ الا اللہ لانے کی کوشش کرو۔ اور چاہیے ادب یہ ہے کہ جو وہ لوگ میت کے ارد گرد رہتے ہیں، موت ہونے سے قبل جو شخص کے ارد گرد رہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ دھیرے دھیرے پڑھیں، تاکہ وہ شخص کے کانوں میں وہ آواز گونجے، وہ آواز پہنچے، اور وہ آواز کے ذریعے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ لیکن ہوتا کیا، یہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے لوگ اتنا تلقین کرتے کہ بار بار کہتے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو سکرات الموت کو جھیل رہا ہے، وہ اتنا بیزار ہوگا اور اس کے اندر اتنا چڑپڑاپن آ جائے گا کہ وہ آدمی دوسری چیزوں کو غور نہیں کرے گا۔ اسی لیے ادب یہ ہے کہ ہم دھیرے سے، اسے بیزار ہوئے بغیر، اسے اکساہٹ ہوئے بغیر، ہم آرام کے ساتھ ہمارے زبان میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، تاکہ وہ سن کر وہ آدمی جسے موت لائق ہو وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو ہم مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے نکلنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اختیار میں نہیں رکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے کہ اپنے چچا، بہت ہی قریبی، بہت ہی پیارے محبوب چچا، ان کا انتقال کا وقت ہے، وہ جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں ان کا موت ہونے والا ہے، اس موت ہونے والے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے ہیں کہ اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اس کلمے کو لے کر اللہ کے پاس لڑوں گا، اللہ کے پاس سفارش کروں گا کہ اللہ تمہارے اس کلمے کے ذریعے تمہیں جنت عطا کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا، انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم جسے چاہے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ان اللہ یہدی من یشاء، صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، اور جسے چاہے اس آخری وقت میں ان کے زبان سے کلمے کا یہ ذکر لائے۔ تو چاہیے کہ ہم جب باحیات ہوں اللہ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان میں، ہمارے آخری سانس میں ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین۔ اور اسی کے ساتھ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹا مسئلہ کہ جب آدمی جسے موت لاحق ہوتی ہے، اس آدمی کی اگر ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ اگر وہ شخص پڑھ لیا، اس کے بعد اگر کوئی بھی بات نہیں کیا اور سیدھے اسے موت آ گئی، تو وہ آدمی کا آخری بات وہی ہوگی۔ یہ نہیں کرنا کہ بار بار پڑھو نہیں، اگر وہ ایک مرتبہ پڑھ لیے صحیح طور پر اور اس کے بعد کچھ بات نہیں کیے اور اس کے بعد انتقال فرما گئے، تو اس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص جو حالت موت پر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر کچھ بات چیت کر دے، کچھ قریبی لوگوں کو، بیٹی بیوی کے پاس کچھ بات کر دے، تو اس کے بعد پھر سے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور اسی کے ساتھ جب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے، غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تمہارے
وہ شخص کو تلقین کرو جو موت کا سامنا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا کہ جب لوگ انتقال ہو جاتے، جو شخص مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے گھر میں، اس کے بعد وہاں کے لوگ، ان کے رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ جو بھی ہو، وہ لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ارد گرد میں بیٹھ جاتے ہیں اور لا الہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر کوئی قریبی ہو، اگر کوئی شوہر انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیٹھی ہو، تو لوگ کہتے ہیں تم لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ میت کو اس کا ثواب پہنچے، تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ نہیں میرے بھائی، یہ بالکل غلط اور بدعتی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تلقین اس شخص کے لیے ہے جو ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی اسے موت آئی نہیں۔ اس بندے کو چاہیے کہ تلقین کرے۔ اگر کوئی بندہ مر جائے، انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس کا حق دوسرا بنتا ہے، ان کے لیے ہم کرنے کا حق، ان کے حقوق دوسرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کا ثواب یا اس کا اجر یا آخری کلمہ وہ نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی بدعت اور ایک بہت بڑا خرافات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی گھر میں انتقال ہو جائے، کسی گھر میں میت رکھی ہوئی ہو، تو فوراً انتقال ہونے کے بعد حفاظ کو بلاتے ہیں، یا اگر قرآن پڑھنے کو معلوم ہے تو ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن بانٹ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم تمام لوگ قرآن پڑھو، تمام لوگ قرآن پڑھو تاکہ اس قرآن کے ذریعے اس کا ثواب اس موتا کو مل جائے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی یہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کبھی یہ نہیں تھا کہ ایصال ثواب یعنی مرنے کے بعد کا ثواب قرآن کے ذریعے موتا کو پہنچتا ہو۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا علی موتاکم یاسین، تمہارے موتا پر یاسین کو پڑھو۔ لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ امام البانی اور دیگر اہل علم علماء اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ یاسین کو بار بار پڑھتے ہیں، میت رکھے جانے کے وقت بھی صحیح، یا پھر تدفین کے بعد حفاظ کرام کو، جو بچے حفظ کرتے ہیں مدرسوں میں، یا پھر جو بچے جو حافظ ہیں، حفاظ ہیں، ان کو گھر بلایا جاتا، گھر کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ یاسین پڑھتے ہیں، بار بار یاسین پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ انجانے میں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنے موتا کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر کسی موتا کو ثواب پہنچنا ہو، یہ قرآن سے نہیں بلکہ کون سے اعمال، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے، کیا اس شخص کو، جو میت ہے، اس میت کو قبلے کے رخ رکھنا چاہیے یا یہ رکھنا سنت ہے یا نہیں؟ حالت تین ہے۔ اگر ہم دیکھیں، جب انسان حالت سکرات میں ہو، ابھی انتقال نہیں ہوا، وہ آخری لمحے کو، آخری سانس اس کی گزر رہی ہو، اس وقت، اور دوسرا یہ وقت کہ تدفین سے پہلے جب میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، دیدار کے لیے دوسرے لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، وہ ایک وقت، اور آخری وقت تدفین کے وقت جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے۔ تو یہ تین ایسے وقت ہیں جہاں میت کو ہم دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، ایک میت کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا۔ ایک مرتبہ انصاری صحابی کا ایک میت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہوا نحو القبلہ، اس میت کو، اس صحابی کے اس میت کو تم کیا کرو، وجہوا نحو القبلہ، تم قبلے کی طرف اس داہنے ہاتھ میں رکھ کر میت کو قبلے کی طرف رخ کر دو۔ لیکن یہ دو حالت، اگر میت گھر میں سکرات الموت کے حالت میں ہو، یا پھر انتقال ہونے کے بعد دیدار کے لیے گھر میں رکھی جاتی ہو میت کو، اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یہ سنت کا عمل نہیں، بلکہ بعض صحابہ اور بعض تابعین اس عمل کو پسند کرتے، کیونکہ انسان ہر وقت کون سی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا؟ قبلے کی طرف۔ اور ہر وقت جب دعا کرتا، دعا کے آداب میں سے افضلین طریقہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ تو یہ عمل کو، اس عمل کو صحابہ اور بعض تابعین پسند کرتے ہیں کہ انسان صرف قبر میں میت کو رکھنے کے وقت نہیں، اگر میت کو دیدار کے لیے ہو یا وہ سکرات الموت کے حالت میں ہو، چاہیے کہ اگر بہتر ہو تو ہم قبلے کی طرف رخ کر دیں۔ لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں۔ سنت کا طریقہ تو صرف وہ ہے جو قبر میں میت کو ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔
یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے ہم غور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی گھر میں میت ہو جاتی، انتقال ہو جاتے، تو بہت ہی غم زدہ ایک ایسا مشغول دن ہوتا ہے، وہاں کے قریبی لوگ تو صحیح، اڑوس پڑوس، ساتھی، جو دوست احباب سب رہتے ہیں، وہ غم زدہ ہوتے ہیں، وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ افسوس کی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایک شخص کو کھو دیے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کھونے پر، اس غم زدہ کی حالت پر، اس غمگین کی حالت پر لوگ روتے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ روتے ہیں، اور اس میت کو یاد کر کر کے، اس میت کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے رونا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند چیزوں سے اعراض کرنا بھی ضروری ہے، چند چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب میت کو رکھا جاتا تو لوگ، خاص طور پر عورتیں جو نازک ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو یاد کرتی ہیں۔ اگر شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ہر لوگ ہو، ماں ہو، تو وہ میت کو دیکھ کر چیخ کر، چلا کر روتی ہے۔ لیکن یہ سنت کا طریقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود، ہم میں سے وہ نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے وہ شخص نہیں جو اپنے آپ کو مار کر، اپنے آپ کو تکلیف دے کر روتا ہو، اپنے آپ کو تکلیف دے کر، اپنے آپ کو مار کر، نوچ کر، اپنے چہرے کو نوچ کر یا خروش کر روتے ہو اپنی میت کو دیکھ کر۔ اور وہ بھی ہم میں سے نہیں شق الجیوب، جو اپنے گرہبان کو پھاڑتے ہیں، جو اپنے کپڑے کو پھاڑ کر، بہت ہی جذباتی ہو کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر میت کے سامنے روتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جو کوئی جہالت کے وقت، جاہلی کے زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا کہ لوگ ایک عورتوں کو لے آتے، میت کے گھر میں باقاعدہ بٹھایا جاتا اور نوحہ خوانی کرتے۔ نوحہ خوانی کیا؟ میت کے اچھائی کو، میت کے خوبیوں کو بول بول کر، چیخ کر روتے ہیں۔ میت جو بھی وہ شخص کیا ہو، اچھائی ہو یا پھر جو بھی ہو، ان تمام چیزوں کو بول بول کر رونے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان عورتوں کو لاتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا ایک عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نوحہ خوانی کرنا بالکل حرام ہے، اور یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ لیس منا، جو کوئی اپنے آپ کے جذبات سے بے قابو ہو کر، اپنے چہروں کو مار کے یا پھر اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے چیخ کر، چلا کر روتے ہیں، بالکل یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے، اسے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ رونا نہیں، میت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اگر کوئی انتقال ہو جائے کہ رونا نہیں، کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن رونے کا دائرہ کیا؟ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جتنا چیخنا، چلانا، یہ زیادہ سے آواز کر کر کے رونا، یہ تمام چیزوں سے پرہیز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں کہتا ہے۔ جب آپ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، یہ مروی ہے ان سے، وہ حدیث یہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے نواسی کی میت کو لے آیا گیا، ان کا نواسہ انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اس میت کو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی تھی۔ تو صحابہ کرام سوال کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، کہ رونا جائز ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذہ رحمہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے انسان کے اندر، جعلہ اللہ تعالیٰ فی قلوب عبادہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کے قریب ترین لوگوں کے لیے جو رحمت ڈال دیتا ہے، اس رحمت کے عوض، اس رحمت کے ذریعے یہ آنسو آتے ہیں، اور یہ آنسو رونا خاموشی کے ساتھ، بغیر چلائے، ادب کے ساتھ، اس سلیقے کے ساتھ جو اسلامی شریعت ہمیں سکھاتا ہے، اسلامی شریعت ہمیں جو سکھاتی ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر غم ہونا، اپنے غم کا اظہار کرنا، آنسوؤں کو جاری کرنا، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن کیا چیز نہیں کرنا؟ زور زور سے چیخنا، زور زور سے چلانا،
یہ صرف منع کردہ عمل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رو رو کے، زور زور سے چلا کے، آواز کے ساتھ میت کے سامنے روتا ہے تو یہ عمل میت کو تکلیف دہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیخنا چلانا ان تمام عمل کے ذریعے میت کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام اعمال سے پرہیز کریں، اور جو فطرتی آنسو ہے، تکلیف ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم کریں جو اسلامی شریعت ہمیں سکھلاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام بہت سخت ہے کہ رونا نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں، بلکہ فوری جب میت کا اعلان ہو، جب کبھی آپ کسی شخص کو انتقال ہونے کا یہ نیوز، یہ خبر سنتے ہیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی کے تعلق سے انتقال ہونے کی خبر کو سن لو تو فوراً کیا کرو؟ ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایسی دعا جو قرآن ہمیں سکھلاتا ہے، جب کبھی تکلیف ہمیں لائق ہو، مصیبت ہمیں لائق ہو تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتا ہے قرآن میں، جب کبھی مصیبت، جب کبھی ایک پریشانی تمہیں لائق ہو تو یہ دعا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم نے کیا خاص کر دیا؟ صرف جب کبھی ہم موت کی خبر سنتے تو یہ دعا پڑھتے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ۔ تم میں سے کسی شخص کو، ایک مؤمن کو اگر مصیبت، تکلیف دہ، تکلیف ہونے والی، پریشان میں مبتلا کرنے والی کوئی خبر ملی، کوئی خبر مل جائے تو اس وقت تمام حالات میں مصیبتوں کے یہ دعا پڑھنا ہے۔ اور اس دعا کے بعد سنت کا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے انتقال کا خبر سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ الی المہدیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ تو ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کیوں؟ انسان مرنے کے بعد کوئی عمل تو کرنے والا نہیں، کوئی نیک عمل تو کرنے والا نہیں، کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر کچھ دعا کرنا بہتر ہو ایک میت کے لیے، اس کی مغفرت چاہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس میت کے، اس شخص کا گناہ معاف کر دے تو یقیناً اللہ کہاں داخل کرے گا؟ ضرور جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، تو پہلے میت کی خبر اگر آ جائے تو فوراً کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اس میت کے لیے استغفار کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ تو ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما، وارفع درجتہ الی المہدیین، اور ان کے درجے کو ہدایتی یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ جو لوگ صحیح طور پر چلتے ہیں، جو لوگ صحیح راہ میں چل کر، جنت کے راستے میں چل کر تیرے پاس پہنچ گئے، ان لوگوں کے راہ میں ان کو شامل کر دے۔ ایسی دعائیں ہمیں زبان سے نکلنی چاہیے۔ ایسا نہیں خبر سن لیے تو فوراً رو پڑے، بے قابو ہو گئے، فوراً رو پڑے۔ ہاں رونا تو ہے، لیکن یہ سنت نہ بھولیے، فوراً رونے سے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کی مغفرت چاہنے سے فائدہ ہے۔ میت اگر رکھی گئی تو ہم روئیں تو ہمارا غم باہر آتا ہے، لیکن اس میت کا حال کیا؟ اس میت کے لیے ہمارا حق کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم اس میت کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاس دعا کریں۔ اور ایک مسئلہ اس جنازے کے احکام و آداب کے متعلق ہے کہ جب کبھی ہم جنازے کے لیے جائیں، کسی میت کو دیکھیں تو فوراً اگر نماز کا وقت ہو جنازے کا، نماز پڑھ لیجیے۔ اگر چاہے وقت ہے، آپ فارغ ہو تو اس میت کو دفن کرنے تک آپ اس میت کا پیچھا کیجیے، تدفین کے وقت تک اس میت کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم اجر کا ثابت ہے، بہت بڑا عظیم اجر کو لے آتا ہے ایک چھوٹا سا عمل۔ کیا؟ زیادہ عمل کرنا، پیسہ خرچہ کرنا یا کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف جنازے نماز میں شریک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ تدفین تک اس میت کے ساتھ رہنا، اس میت کو قبر کے اندر اتارنے تک ہم اس میت کے ساتھ رہنا، یہ اتنا بڑا اجر اور عظیم اجر لے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، جو کوئی بندہ کسی میت کے پیچھے جنازے نماز پڑھ لیتا ہے، اس جنازے نماز کو ادا کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی فلہ قیراط، ایک قیراط کا عمل لکھ دیتا ہے، ایک قیراط ثواب دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تَدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، اور جو کوئی بندہ، جو کوئی مسلمان نماز کے بعد، نماز میں بھی حاضر ہو اور اس کے بعد تدفین تک بھی اس میت کے ساتھ ہو، تو اس بندے کے لیے 2 قیراط ہے۔ اور یہ قیراط کیا ہے؟ قیراط کے تعلق سے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ قیراط کیا ہے؟ ایک قیراط جو نماز پڑھے گا اس کے لیے 2 قیراط کا اجر، وہ بندہ جو نماز میں بھی شریک اور اس کے بعد تدفین میں بھی شریک، تو یہ قیراط کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں یہ قیراط مثل جبل، ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ کے اتنا اجر و ثواب اللہ ہمیں دیتا ہے اگر ہم اللہ کے لیے اس جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد کے جبل، احد کے پہاڑ کے اتنا بڑا ہے۔ اور یہ پہاڑ کا سائز کیا ہے؟ احد کے پہاڑ کے اتنا ایک قیراط ہے۔ اللہ اکبر! احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ عمرہ جو کیے ہو تو دیکھے ہوں گے، لگ بھگ 11 کلومیٹر، کتنا؟ 11 کلومیٹر کے قریب اتنا بڑا پہاڑ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پہاڑ کا ثواب دیتا ہے، جتنا بڑا پہاڑ اتنا اجر و ثواب اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک چھوٹا سا عمل، صرف جائیے کہیں بھی دیکھیں جنازے کے نماز کا اعلان ہو جائے تو فوری تمام کام کو چھوڑ کر صرف 5 منٹ، ایسا نہیں کہ عصر کا وقت ہو یا ظہر کا ہو ہم 10 منٹ 12 منٹ دینا، ایسا نہیں، بلکہ 2 سے 3 منٹ کا نماز ہے، 2 سے 3 منٹ کی ایک نماز ہے، اس نماز میں شریک ہونے کے لیے آپ بہت ہی حد درجے کوشش کیجئے، کیونکہ ہم عمل کرنے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ زندگی بھر ہم کیوں جیتے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ عمل کریں، ثواب کو پائے، اور اس ثواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے جنت کو حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے صرف ایک نماز میں شریک ہونا اور ایک تدفین تک شریک رہنے کے لیے، تو کیوں کر ہم اسے مس کر سکتے؟ نہیں، تو چاہیے کہ میت کے جنازے کے احکام و آداب میں ایک ایسی بھی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم اس جنازے میں بھی شریک ہو اور تدفین تک وہاں رہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بھی تھا، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو دیکھتے گزرتا ہوا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے بطور تعظیم، عزت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ اسلام، یہ دین کیسا دین ہے دیکھیے، انسان جیتے وقت بھی اسے عزت، انسان اگر وہ غلطی کرے یا کچھ بھی کرے، گناہ کرے، جو بھی ہو، لیکن انسان جب تک وہ باحیات رہتا ہے اسلام کہتا ہے اسے عزت دو، عزت کے ساتھ چلاؤ، اور جب روح قبض ہو جاتی وہ میت کہلاتا ہے، اس کا نام ہٹا کر اسے چاہے وہ کون سا خوبصورت بھی نام رکھ لے، عبداللہ، عمار، کون سا بھی رکھ لے، لیکن مرنے کے بعد کیا بلاتے؟ میت، میت کو یہاں رکھا گیا، میت یہاں ہے، میت یہاں، یہ کہتے۔ لیکن یہ حال پہنچنے کے بعد بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میت کو بھی تعظیم کرنا سکھاتا، عزت دینا سکھاتا ہے۔ ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اور یہ عمل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک مسلم کے میت کے لیے نہیں۔ جب صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تھے تو ایک یہودی کی میت گزرا، تو وہ میت گزرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو جب صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اگر میت کا گزرنا ہو تو کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑا ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے میت کو بھی کھڑے۔ تو جب صحابہ کرام ڈاؤٹ کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ تو ایک یہودی کی میت ہے، یہودی کا ہے، تو اس کے لیے ہم کیوں کھڑے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ وہ بھی انسان ہے۔ تو انسان کے لیے تعظیم کرنا یہی اسلام سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہو تو ہم عزت دیں گے، یہ نہیں، بلکہ شریعت ہمیں سکھلاتی ہے تم انسان ہو، تمہاری تعظیم کرنا، تمہارے لیے تکریم کرنا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ چلنا، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، یہی ہمیں اسلام سکھلاتا ہے۔ لیکن یہ عمل ضروری نہیں کہ ہر بار ہم کھڑے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھے ہی رہے،
تو دیکھیے کہ یہ عمل مسنون ہے، مستحب ہے کہ ہم اگر کھڑے ہوں تو بہتر ہے، اگر نہ کھڑے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم میت کے پیچھے آتے ہیں، میت کے ساتھ چلتے ہیں قبرستان تک، تو قبرستان پہنچنے کے بعد دو بہت بڑی چیزوں سے ہم اعتراض اور ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم بہت ہی اس میں غفلت برتتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا، جب قبرستان میں میت کو لے کر آتے ہیں اور تدفین میں وقت لگ جاتی ہے، لوگ وہیں بھی دیدار کرتے ہیں، لوگ وہیں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کس کا میت ہے۔ لوگوں کو جب جنازہ نماز کے بعد، جنازہ نماز سے پہلے اگر کچھ جو بھی وقت ہو نماز کا، اگر وقت جنازے کے نماز کے بھی اور فرض نماز کے وقت کے درمیان ہو تو دیدار کرایا جاتا ہے، اگر مرد کا جنازہ ہو تو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت تک لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں، میت کے پیچھے آتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہاں آ کر اگر تدفین میں تاخیر ہو جائے تو اپنی باتوں میں، اپنے گپ شپ میں، دنیاوی باتوں میں وہاں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہاں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں افسوس کی بات، میت ہے، موت ہے، انسان کی سب سے بڑی حقیقت، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، اگر بندہ انسان اللہ کو بھی انکار کر دے گا، انسان خدا کا بھی انکار کر دے گا، لیکن موت کا انکار نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی موت کا انکار کر سکتا نہیں، لیکن اللہ کا انکار یا خدا کا انکار بھی کر سکتا، ایتھسٹ بھی بن جاتا ہے انسان، لیکن کبھی انسان یہ نہیں کرتا، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں موت کا انکار کرتا ہوں، موت کبھی نہیں آئے گی، یہ کوئی بولتا؟ چاہے وہ غیر مسلمان ہو مسلمان ہو، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی بڑی عبرت ہے یہ موت۔ اس موت کے وہ میت کو رکھے جانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں افسوس کی بات، یہ لوگ باتوں میں، ہمارے رشتہ دار ہو جو بھی ہو، فون اٹھا لیتے ہیں، فون میں ملوث، فون میں ڈوب جاتے ہیں، بزنس کاروبار، وہیں سے فون لگاتے، وہیں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ قبر ہے، اگر قبر میں جائے، قبرستان کو دیکھے، اگر ہماری ایک 4 پیڑھی کو پہلے دیکھے تو تمام لوگ وہی رہیں گے، ایسا لگے گا کہ قبرستان ہی ہمارا ہی ہے یا نہیں، کہ ہمارے آب و اجداد وہی ہے، تدفین وہی ہے، مدفون ہے وہ لوگ۔ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ان کو دیکھیں اور ان کی موت کے ذریعے ہم عبرت حاصل کریں کہ یقیناً ہم ایک نہ ایک دن یہاں آنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ میت ہے، انتقال ہو گئے تو ان کے تدفین میں وقت لگ جائے تو ہم کیا کریں، ہمارے باتوں میں، گھریلو باتوں میں، کہاں سے آئے، کب آئے، کتنا ٹائم لگا، یہی ہوتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے۔ یہ بہترین بات میں سے نہیں، یہ اچھی بات میں سے نہیں کہ ہم دنیاوی باتوں میں، جہاں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ہمیں کھڑایا ہے، وہاں دنیاوی باتوں میں ملوث ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ چیز سے ہمیں اعراض اور ہمیں اسے پرہیز کرنا اور ہم اپنے آپ کو اسے حفاظت کر لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز، افسوس کی چیز یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا، میت کو جب قبر کے اندر رکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ ایکسپیرینس والے رہتے وہ قبر کے اندر اترتے، یا پھر اس کے گھر والے رہتے ہیں، میت کے گھر والے رہتے ہیں، وہ اس قبر کے اندر اترتے ہیں اور تمام جو بھی کام ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے کہ جب بھی میت کو رکھا جاتا تو فوراً مشورے دینے والے 1000 لوگ آ جاتے، ہے یا نہیں؟ بھائی ویسا نہ کرو، ویسا اتارو، دیکھ کو رکھو، قبلے کی طرف نہیں ہے، تھوڑا ہٹا کے رکھو۔ جو بندہ وہاں اندر کھڑا ہے، جو بندہ قبر کے اندر کھڑ کر جسے آرام سے، جسے بغیر ٹینشن کیے بغیر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس بندے کو بار بار مشورہ دیتے، اپنا بڑک پن دکھاتے ہیں اور اپنے معاشرے میں بڑے ہونے کی دلیل دے کر وہاں کیا کرتے، بھائی وہ کرو، وہاں لاؤ، وہ یہ لاؤ، وہ تمام چیزیں کو آرگنائز سے کرو۔ اتنے مشورے کہ اللہ اکبر، کبھی مشورہ نہیں دینا بہتر لگتا۔ اسی لیے ہم چاہیے کہ ہم ایسے مشوروں سے بچیں جو دوسروں کو ڈسٹرب ہو۔ وہاں وہ لوگ جو اترتے ہیں قبر میں، وہ لوگ ایکسپیرینس رہتے، وہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کیا کرنا، کب کرنا، کس وقت کیسا کرنا، میت کو کس طرح لیٹایا جائے، میت کو کس رخ کیا جائے، یہ تمام چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ تو ہمارے مشورے ضرورت نہیں، کبھی مشورے نہیں دینا ہی بہت بڑا ہیلپ بن جاتا ہے یا نہیں؟ ہماری خاموشی ہی وہاں سب سے بڑی سکون کی دلیل بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر وہاں غلطی بھی دیکھیں، اگر وہاں ہم غلطی بھی نوٹ کریں تو چاہیے کہ کچھ دیر صبر کریں۔ اگر وہ صریح غلطی ہو، بالکل غلط طور پر ہر چیز وہاں کیا جاتا ہو، تو اس کے بعد آپ دھیرے آواز سے
آرام سے صبر کے ساتھ مشورے دے اور اس کے بعد بولے۔ یہ دو چیزوں سے ہمیں بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر جب میت تدفین کے وقت سے کچھ لمحہ مل جائے، تدفین میں کچھ تاخیر ہو جائے، تو فوری بات چیت یا دنیاوی چیزوں میں ملوث ہونے سے، ڈوب جانے سے بہتر اللہ کا ذکر کریں، وہاں کے مدفون لوگوں کے لیے استغفار کریں اور ایسے بے جا مشوروں سے بچ جائے جہاں دوسروں کو تکلیف ہو۔ اور اس کے بعد آتا ہے مسئلہ میت کے لیے دعا کرنا۔ جب میت کو رکھا جاتا، میت کو ہم قبر میں اتارتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کے بعد دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا ثبوت ہے۔ کیسا دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ایک صحابی کے میت کو اندر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد، مٹی وغیرہ بھر دینے کے بعد، سب عمل ہو جانے کے بعد، کام ہو جانے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، تمہارے اس بھائی کے لیے تم استغفار کرو۔ کیا کرنا؟ تمہارے اس بھائی کے لیے یہاں کھڑ کر تم استغفار کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ تمہارے اس بھائی کو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سوال جواب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سوال جواب سے آسانی فرمائے، آمین۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ تمہارے اس بھائی کو اب قبر کے اندر سوال جواب کیا جا رہا ہے، تم اس بھائی کے لیے استغفار کرو۔ لیکن ہوتا کیا؟ جب میت کو تدفین کر دیتے اس کے بعد فوری کوئی کھڑ جاتا، یہ بدعات کو انجام دینے کے لیے کوئی کھڑتا اور وہاں یاسین پڑھنا شروع کر لیتے، کوئی کھڑتے وہاں اجتماعی دعا کرنا شروع کر لیتے، کوئی کھڑتے وہاں مولوی صاحب کو باقاعدہ رکھا جاتا، باقاعدہ مولوی صاحب کو بلا لگاتے، وہاں سے لے کر آ کر مسجد سے مولوی صاحب آتے اور کھڑ کر جو بھی ہے دعا مانگتے، جتنا بھی دعا ہے، نہ مسنون ہوتا نہ کچھ بھی ہوتا، وہ دعا کے کلمات صحیح ہوتے نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں پتہ، بس وہ یاسین کا سورہ پڑھتے جاتے، پتہ نہیں سورۃ الیاسین میں کیا ہے یا نہیں وہ نہیں پتہ کسی کو، لیکن تمام لوگ سورہ یاسین پڑھی جاتی اور یہاں آمین آمین بولتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کا اہتمام کوئی بھی حدیث سے ہمیں ثابت نہیں ملتا، کوئی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر گروپ کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر آپ دعا کیے ہوں اور صحابہ کرام آمین بولے ہوں، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ملتی، اور علماء یہ کہتے ہیں ایسا کرنا صریح بدعت کا عمل ہے۔ لیکن کرنا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ اپنے اپنے طور سے جب میت کو تدفین کیا جاتا تو ہم کھڑے اور اللہ کے پاس اس میت کے لیے، اپنے بھائی بہن جو بھی ہو، اس میت کے لیے استغفار کثرت سے کریں۔ اور سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا ایک اچھا طریقہ یہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوں، باپ ہو تو بیٹا یا جو بھی بھائی ہو، ان تمام لوگ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں بتائے، تدفین کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت وہاں ٹھہرے رہ کر وہاں اس میت کے لیے تسبیح اور اس کے بعد استغفار زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ یہ صحابہ کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اقرب طریقہ ہے، بہت ہی قریب طریقہ ہے کہ ہم قریبی رشتہ دار ہو تو ہم وہاں کھڑے، لوگ جانے کے بعد بھی ہم کھڑ کر دعا مانگتے رہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے برعکس، اس کے ٹوٹل خلاف کیا ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ تدفین کے بعد اگر وہ قریبی ہو یا دور کا ہو، کوئی بھی احباب ہو، پہلے اجتماعی دعا کرتے جو کہ بدعت ہے، ہم دیکھ لی، لیکن اس کے بعد کیا کرتے؟ دعا عوام بھی کیا کرتے، اور اس کے بعد 40 قدم یعنی قبرستان تدفین جو قبر کا ہے، جو قبر کی جگہ ہے، اس جگہ سے ہٹ کر جہاں قبرستان کی گیٹ ہوتی ہے وہاں آ کر کھڑے جاتے اور وہاں بھی دعا کرنے لگتے، نعوذ باللہ، اور وہاں بھی دعا کرتے اور وہاں 3 دن کے بعد زیارت کا اعلان کرتے۔ یہ کون سا عمل؟ نعوذ باللہ صریح بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ آپ کا عمل کبھی یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کیے ہو، یا پھر 40 قدم کے بعد یہاں گیٹ پر کھڑے ہو کر دعا کیے ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد پھر وہ قبر کی زیارت کر کے خصوصاً وہاں کھڑ کے دعا کیے ہو۔ کہیں بھی یہ ثابت نہیں، کوئی یہ دکھا نہیں سکتا، یہ سنت کا طریقہ ہے۔
بلکہ یہ تمام طریقے بدعت ہے اور ان بدعتوں سے بچنا واجب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں سے کیا ہو جاتا، دعا تو کرتے، دعا ہی تو ہم کرتے ہیں میت کے لیے، چاہے وہ کب کیے تو کیا 40 قدم کے بعد کرو یا پھر 3 دن کے بعد کرے تو کیا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کیا کہے، تمسکو السنہ والقرآن، سنت اور قرآن، کتاب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ تم اللہ کا دکھایا ہوا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھوڑا بھی ہٹ کر اگر چلے تو وہ سیدھا لے کر کہاں پہنچے گی، جہنم کے راستے تک پہنچا دے گی۔ کہیں یہ ثابت نہیں کہ دعا کرو، دعا کرنے کا ثبوت ہے، لیکن دعا کیسے کرے، الگ الگ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر دعا کرو۔ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و عمل تھا کہ ہم ہر کسی کو، تمام لوگوں کو جوڑ کر اجتماعی دعا کرے ہوں، یا 40 قدم کے بعد ہو یا پھر گھر جانے کے بعد ہو۔ یہ تمام طریقے بدعت ہے، اور جہاں کہیں ہم دیکھیں ایسے اعمال کو اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ چند لوگ ہوتے ہیں ضد سے کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنا ناجائز ہے، اس کا ثبوت نہیں، لیکن ہم کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ابا، ان کے دادا، ہمارے آبا و اجداد کو دیکھتے ہیں یہی طریقہ وہ فالو کیے، ہم بھی یہی کریں گے۔ لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھو کہ جنازے کے احکام و آداب مسائل سے واقف نہیں رہتے، وہ لوگ بالکل بلینک کھڑے ہوتے ہیں، کیا کرنا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ویسے لوگوں کو بھی ہم گائیڈ کریں، صحیح طور پر سنت کا طریقہ سکھلائیں، اور ان لوگوں کو کہے کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں، بلکہ آپ ٹھہرو، آپ کھڑو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا، استغفار جو بھی کرنا ہو اپنے رشتہ دار کے لیے آپ انفرادی کر لو۔ تو یہ مسئلہ بہت عظیم اور بہت بڑا ہے کہ ان بدعات اور خرافات سے ہمیں بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور 2 مسئلے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، اور جنازے کی نماز کا طریقہ بھی یہاں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور 2 مسئلے میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا، جب کبھی کسی کے گھر میں میت آ جائے، جب کبھی کسی کے گھر میں انتقال ہو، تو ان گھر والوں کے لیے دیگر رشتہ دار، قریبی لوگ، محلے کے لوگ، یا پھر وہاں کے احباب ہو یا دوست و احباب پڑوس ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اس مشغول وقت میں، ان کے اس غمگین دن میں ان کا ساتھ دیں اور ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ معطا کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ معطا کے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو فوراً جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس کہتے ہیں، اصنعوا لآل جعفر طعاما، تم جعفر اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فقد اتاہم ما یشغلہم، کیونکہ ان کے لیے ایک ایسا دن آ گیا جو ان کو مشغول کر دیتا، ان کو بزی کر رکھا ہے وہ دن، کیونکہ وہ لوگ غم ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ غم میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہ لوگ افسوس میں رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے چاہیے کہ ہم کھانا پکا کر دیں، کھانے کا انتظام کریں۔ لیکن ہوتا کیا، یا ٹوٹل برعکس ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا، سنت کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم صحابہ ہو یا لوگ ہو، مسلمان کے لیے جو دن ان کو مشغول کر دیتا وہ غمگین دن بن جاتا ہے۔ اس دن میں وہ لوگ یہ احساس نہیں کر سکتے، وہ لوگ یہ خیال نہیں کر سکتے کہ کھانا کھلانا ہو، کیا کرنا ہو، کیونکہ وہ آلریڈی ایک غم میں ہوتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کھانے کا انتظام کریں، لیکن ہمارے معاشرے کا عمل بالکل برعکس ہوتا کیا کہ ہم 2 طریقے سے دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ ایک، انتقال ہونے کے بعد بھی میت کے گھر والوں کو، جس گھر میں انتقال ہوا ان کے گھر والوں کو تدفین کے بعد بہت بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ آئے ہوئے لوگ ہمارے رشتہ دار ہو، دور کے ہو یا دور دراز سے سفر کیے ہو یا قریبی ہو، تو تدفین کے بعد فوراً ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا کر بھیجنا۔ ارے بھائی، مہمان نوازی کا وقت نہیں،
یا ایسا وقت نہیں شادی بیاہ کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو کہ ہم مہمان نوازی کرنا ضروری ہے. اسلام مہمان نوازی کو اتنا اہمیت دیتا ہے کہ ہر کوئی کرنا ہے نہیں، لیکن مہمان نوازی کا چند وقت بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا وقت جو آلریڈی غمگین کا وقت، آلریڈی لوگ بہت ہی غم میں ہوتے ہیں، افسوس اور مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرہ کا ایک عمل اتنا مجبور کر دیتا ہے ان لوگوں کو کہ اس وقت ان کے پاس مالی حیثیت ہے یا نہیں پتہ نہیں، ان لوگوں کے پاس مال ہے یا خرچہ کرنے کے لیے، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ذہن میں کیا قرض لیو، کیا بھی کرو، لیکن فوراً آئے ہوئے لوگوں کو مہمان نوازی کرنا چاہیے. کہ یہ ذہنیت کو ہم ہٹا دیں، اس سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان لوگوں کو، میت کے گھر والوں کو دوسرے کھانا بنا کر دیں، دوسرے کھانے کا انتظام کریں. اور دوسرا ٹائپ یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ انتظام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو میت کے لیے آئے کھانا کھا کر ضرور جانا. کیوں؟ آپ اگر کھانا نہیں کھائے تو اس میت کے لیے ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. یہ کہاں سے آئے؟ یہ کون سی حدیث میں ثابت ہے کہ میت کے گھر کے کھانے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کوئی شریعت میں ایک عمل نہیں رکھا. ہاں، صدقہ کرنا، صدقے میں کھانا کھلانا، صدقے میں دوسروں کو یہ ایصال ثواب، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرنا، یہ ثابت ہے. لیکن اس دن کا کھانا، میت جس دن میت کو دفن کرتے ہیں، تدفین کے بعد گھر آنے کے بعد لوگوں کو مجبور کر کے، ان لوگوں کا خیال کر کے کھانا کھانے کے لیے بٹھانا، اور یہ سمجھنا یہ کھانا اگر یہ لوگ کھا لیے تو اس کا ثواب کسے جائے گا؟ میت کو جائے گا. لیکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا، یعنی وہ انتقال کر جاتا ہے، تو صرف 3 عمل اسے فائدہ مند ہوتے ہیں. اتنے 3 عمل فائدہ مند ہوتے ہیں. ایک، ثواب جاریہ، صدقے جاریہ. ایک بندہ اگر صدقے جاریہ کیا ہو، اپنے جیتے بھر اپنی زندگی میں صدقہ کیا، مسجد بنایا، کنواں کھودا، یا پھر کسی طالب علم کو، پڑھنے والے کو اس کی فیس بھرا، یا پھر ایسے چیزیں کیا جو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے ثواب پانے کے لیے صدقے جاریہ اگر کیا ہو تو اس صدقے کا اجر یقیناً اس بندے کو ملے گا. اسی طرح علم کو پھیلانا، یہ تمام اعمال ہیں جو بندے کو انتقال ہونے کے بعد بھی اجر پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، عمرو بن العاص، یہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جو تھے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ کو ذبح کرنے کا نذر مانے تھے. نذر یعنی اللہ کے لیے ہم کچھ قسم کھا لینا، یا پھر یہ عمل ہوگا تو ہم اتنا صدقہ دیں گے یا اتنے روزے رکھیں گے، اسے نذر کہتے ہیں. تو 100 اونٹ کاٹنے کا، ذبح کرنے کا عمل کو نذر مان لیا تھا. تو میرے بھائی نے اس کے حصے کا 50 اونٹ ذبح کر دیا. تو میرے پاس جو بقیہ عمل ہے، بقیہ جو کام ہے، ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میت یعنی تمہارے باپ اگر اسلام میں ہوتے اور ان کا انتقال اسی حالت میں ہوتا تو تمہارا صدقہ، تمہارا حج یا عمرہ کرنا، حج کرنا ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے کہیں صدقے جاریہ ہو یا پھر کچھ بھی عمل جو صدقے سے تعلق رکھتا ہو ایسا کرنا، یا ان کے عوض جو ان کے روزے چھوٹ گئے ہو اس روزے کو، ان تمام روزوں کو ادا کرنا، قضا روزوں کو رکھنا، یہ تمام اعمال تمہارے لیے، تمہارے باپ کے لیے فائدہ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک میت کے لیے صدقہ، حج کرنا اس کے بدلے میں، یا پھر اس کے بدلے میں اس کا چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کرنا، یہ تمام اعمال سنت کے حساب سے ثابت ہے. سنت سے ثابت ہے کہ ایسے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدود بتائے، صرف وہی عمل ایصال ثواب بن سکتے ہیں. یعنی ایک میت کے لیے وہ انتقال ہونے کے بعد بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا. تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض، اس کے علاوہ جو بھی ہو، قرآن پڑھنا ہو یا پھر دوسرے اعمال، بیٹھ کر تسبیح گننا ہو. ایسی بدعتیں بھی ہیں کہ ہم میت کے نام سے بیٹھتے اور اتنے 1000 مرتبہ تسبیح گنتے، اتنے 1000 مرتبہ اس میت کے نام پر استغفر اللہ، سبحان اللہ پڑھتے، تاکہ یہ سبحان اللہ وہ پڑھنے ان کے لیے اجر ہو جائے.
یہ الحمدللہ پڑھنا، ان کا پڑھنا ان کے لیے اس کا اجر ہو جائے، یہ سنت کا طریقہ بالکل نہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہی عمل ہم کریں۔ اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ جنازے نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ یہ ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے السنۃ فی الصلاۃ علی الجنائز ان یقرأ فی تکبیرۃ الاولی بام القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازے نماز کا طریقہ 4 تکبیرات فرماتے۔ کتنے؟ 4 تکبیرات۔ پہلی تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی تکبیر کہتے اللہ اکبر، اس کے بعد شروع کی دعا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ کر یہ حدیث میں بیان کرتے کہ پہلی تکبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر شروع کرتے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر جب کہی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو شروع ہوتا یہ درود پڑھتے۔ اور اس کے بعد تیسری تکبیر جب کہتے اللہ اکبر، اس کے بعد ایسے مسنون دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ایسے لمبی لمبی دعائیں جو میت کے لیے اس کی قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آخرت کے ہولناکیوں سے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہوئے میت کے لیے جتنی بھی استغفار کی دعائیں ہوں، مسنون ہو، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اور آخری تکبیر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والتسلیم عند الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تکبیر کے بعد یعنی چوتھے تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے۔ اور اس سلام کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہاں کا رواج ہے کتنے سلام؟ 2۔ جب جنازے کی نماز ہم پڑھتے تو چوتھی تکبیر کے بعد فوری ہم کیا کرتے؟ سلام پھیر دیتے، 2 تکبیر 2 سلام کے ساتھ۔ لیکن ایک حدیث جو بیہقی کی روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سلام کے ساتھ بھی جنازے کی نماز کا اختتام کیا۔ یہ 2 عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ ہم کہاں دیکھ سکتے؟ اکثر ہم یہ سعودی میں دیکھ سکتے۔ سعودی میں اگر آپ عمرے کے لیے، حج کے لیے چلے جاؤ، ہر وقت ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز تو ہوتی ہے وہاں، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء جب وہاں کے امام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو آخری تکبیر کے بعد صرف ایک سلام اپنا دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ جب السلام علیکم کہتے تو وہاں سے جنازے کی نماز ختم کر دیتے۔ تو لوگ کیا کرتے؟ یہاں سے جاتے ہوئے انڈین یا پاکستانی لوگ رہتے، وہ شدت کے ساتھ دوسری سلام بھی پھرتے، وہ شدت کے ساتھ دوسری سلام بھی پھیر کر ہی کیا کرتے؟ اپنی نماز کو ختم کرتے۔ لیکن اتنی شدت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس حدیث میں وسعت ہے کہ آپ نے دونوں عمل سکھلائے ہیں۔ ایک سلام کہ صرف آپ رائٹ سائڈ سلام کر کے اپنے نماز کا اختتام کر لو، یا پھر دونوں طرف نماز جنازہ کے بعد سلام کر کے اختتام کر لو۔ یہ شدت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وسعت ہو، دونوں عمل کرنے کا جواز ہو، جائز ہو، تو دونوں عمل کرنا جائز ہے، وہاں شدت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ رہے چند آداب و احکام اور جنازے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو بھی موت دے، جب بھی انتقال کا وقت آئے، اللہ ہمارے زبان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ سے خاتمہ کریں، خاتمہ بالخیر اور حسنات دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر جنازے کے آداب کے ساتھ احکام کو جانتے ہوئے آخری حق ایک انسان کا اس میت کے جنازے کو، اس کے حق کو پوری طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔